تقریباً گزر گئے اس بات کو. جمعے کا دن تھا وہ 17واں روزہ رمضان المبارک کا, اور اس دن اسلام کا پہلا مارکہ جنگ بدر واقع ہوا. سمجھ آئیے. اب دیکھیں اسلام کتنا سچا سچا مذہب ہے یار. کسی کی تاریخ مہینہ رہتی ہے, کسی کی تاریخ سال رہتی ہے, کسی کی یاد 2 سال رہتی ہے, 5 سال رہتی ہے, صدی کے بعد اس کے سارے ذکر چرچے مٹ جاتے ہیں. یہ اسلام کی سچائی کی دلیل ہے. 1439 سال گزر گئے, جو بات جیسے ہوئی تھی آج ویسے ہی موجود ہے. اور یہ مکہ کی زمین نہیں ہے, مدینہ کی سرزمین نہیں, بدر کا میدان نہیں ہے. ایک پسماندہ علاقہ فیروز والا, اس کی گاؤں کی ایک مسجد میں بھی آج اس واقعے کو یاد کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کی سچائی کی ایک دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے واقعات کو مٹنے نہیں دیا, اللہ نے اس کی شانوں کو دبنے نہیں دیا, بلکہ جو جو دن گزرتا جا رہا ہے اسلام کے چرچے مزید ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. 17 رمضان المبارک مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے, 2 ہجری دوسرا سال تھا, کافروں نے دیکھا کہ مسلمان زور پکڑ رہے, لوگ ہلکا بگوش اسلام کثرت سے ہو رہے, اور کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. یار عید کا چاند چڑھے تو سارا زمانہ دیکھے. سبحان اللہ. رمضان کا چاند ہو تو زمانہ دیکھے, قربانی کا چاند ہو تو زمانہ دیکھے. جہاں آمنہ کا چاند ہو وہاں کیوں نہیں آئیں گے لوگ دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. اللہ اور یہ وہ چاند ہے جس کی چاندنی پوری روئے زمین بلکہ 14 طبق کے اندر ہے. مصطفیٰ کریم جب جلوہ گر ہوئے مدینہ شریف میں, لوگ ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے, تو کافروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھا کہ ہم نے تو انہیں یہاں سے نکالا تھا کہ اسلام کا پرچم سر نگوں ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. ہم دیس نکالا دیں گے تو محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا خاندان مکے میں, اس کا وطن مکہ, اس کے رشتہ دار مکے, اس کی برادری مکے میں. یہ ہم مدینہ اسے چھوڑیں گے, یہ یہاں سے جائے گا تو اس کو تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. لیکن انہیں کیا خبر تھی اللہ نے اسے کیا شان بخشی ہے. جہاں بھی یہ چلا جائے انسان تو انسان, پہاڑوں کے پتھر بھی احترام کرتے ہیں, پتھر بھی سلام پڑھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی اس کاوش کو اور اس محبت کو لوگوں نے اپنے سینے سے لگایا اور جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے. کفار مکہ کو یہ برداشت نہ ہوا, انہوں نے لشکر تیار کیا حملے کے لیے. میرے آقا کریم علیہ السلام کو خبر پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو تیار کیا. اللہ اکبر. یہ کہنا اور سننا آسان ہے. ابھی 1 سال گزرا ہے ہجرت کر کے آئے, گھر وہیں چھوڑ آئے, وطن وہیں چھوڑ آئے, مال وہیں چھوڑ آئے, جائیداد وہیں چھوڑ آئے, زراعت وہیں چھوڑ آئے, بے سرود پا وہاں سے چل کر مدینے آئے ہیں. لیکن حکم آ گیا جنگ کی تیاری کرو. بھئی کیا تیاری کریں, کسی کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں. ایک چادر ہے جس میں پورا جسم ڈھانپا ہوا ہے, جوتا پہننے کے لیے مکمل نہیں ہے, ایک ہے تو دوسرا نہیں ہے. سمجھ آئیے. اس عالم کے اندر بھی محبوب کریم نے جب اعلان کیا تیاری کرو تو صحابہ کرام نے ایک لمحے نہیں سوچا اور نہیں کہا یا رسول اللہ 1-2 سال مزید سٹے کریں, ہم تیاری کر لیں. نہیں, فرمایا لبیک یا رسول اللہ, آپ نے حکم فرمایا, ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ. ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تیار ہو جاؤ, اور جس کے پاس جتنا سامان ہے وہ تیار کرے. کیا سامان تھا؟ 313 لوگ نکلے اور صرف 2 گھوڑے تھے. کتنے؟ 2 گھوڑے. اللہ اکبر. قیامت تک یہ منظر دوبارہ نہیں آئے گا. 313 اور 2 گھوڑے, اور 313 کے پاس صرف 70-80 کے قریب تلواریں ہیں, 60 سے 70 کے قریب. اب وہ کیا لڑیں گے اور کیسے میدان میں اتریں گے, لیکن یہ زمانہ دیکھے گا.
جب میدان لگے گا پھر پتہ چلے گا کہ محمد عربی کے شیر کیسے میدان میں اترتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چل پڑے، ادھر سے 950 اور 1000 کے قریب لشکر ہے، اور بالکل لیس ہیں اسلحے سے، ہر قسم کی آسائش کھانے کی ان کے پاس ہے، پینے کی ان کے پاس ہے، پہننے کے ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس ہیں، تلواریں ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، بڑے بڑے پہلوان ان کے پاس، جنگجو ان کے پاس، ساری دنیا کی فیسلٹیز ان کے پاس ہیں، اور ادھر مقابلہ کرنے آ رہے ہیں ان نہتے مسلمانوں کا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری اس دن مدد کی جس دن تم بے سر و سامان تھے۔ سبحان اللہ۔ انتم اذلہ، بے سر و سامان تھے، ظاہری تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، ہاں جو طاقت تمہارے پاس تھی وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھی، اور وہ طاقت رخ مصطفیٰ کا دیدار تھا۔ سبحان اللہ۔ بس اس رخ کو دیکھتے جانا اور میدان میں اترتے جانا۔ آئے میدان لگا، نبی علیہ السلام نے بدر کے مقام پہ ایک خیمہ لگوایا، اور اس خیمے کے اندر حضور جلوہ گر ہو گئے۔ آج اس خیمے کی جگہ پہ مسجد بنی ہے، مسجد عریش۔ جو بدر کے مقام پہ گئے ہیں زیارت کے لیے، اس مسجد کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی وسیع عریض مسجد ہے، مسجد عریش۔ عریش کہتے ہی عربی میں خیمے کو ہے، سمجھ آئیے؟ اور آج بھی وہ یادگار موجود ہے، اور اس بات پہ میں خلافت عثمانیہ اور ترکوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جہاں جہاں میرے نبی کی کوئی بھی یادگار موجود ہے انہوں نے وہاں مسجد بنوائی ہے، اگرچہ اس نجدی حکومت نے وہ ساری بند کروا دی ہے۔ یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، میرے آقا خیمے کے اندر جلوہ گر ہو گئے، شام ہونے والی ہے، خیمے میں جلوہ گر ہوئے تو اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ خیمے میں تشریف رکھنے والے کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے صدر بھی یہی ہے، وزیر اعظم بھی یہی ہے، چیف جسٹس بھی یہی ہے، چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے، چیف آف کمانڈر بھی یہی ہے، اور سپہ سالار فوج بھی یہی ہے، اور امت مسلمہ کے نبی بھی یہی ہے، ولی بھی یہی ہے، پیر بھی یہی ہے، قاری بھی یہی ہے، عالم بھی یہی ہے، مفتی بھی یہی ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بڑا عہدہ کہیں نظر آتا ہے وہ سب سے بڑا عہدہ اس خیمے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس خیمے کے اندر عام انسان موجود نہیں ہے، یہاں محمد الرسول اللہ جلوہ گر ہیں۔ اب مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ صاحب ظاہر ہے کسی بھی میدان میں آپ اترتے ہیں نا جی، یاد رکھیں اس وقت بھی جہاں فوج اترتی ہے اور جہاں افسران بالا موجود ہوتے ہیں اس کی سیکورٹی سخت ہوتی ہے۔ میں ایک بڑی پتے کی بات سمجھانے لگا ہوں، آپ کو توجہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اس جگہ کی سیکورٹی سخت ہوتی ہے جہاں چیف آف آرمی سٹاف موجود ہو یا جو کمانڈ کر رہا ہے وہاں موجود ہو، اس کی سیکورٹی بڑی سخت ہوتی ہے، اور یہاں جرنیل اسلام تشریف فرما ہے، یہاں وہ جرنل موجود ہیں جن کی خاطر ساری کائنات بنی ہے۔ اب اس کی سیکورٹی کون کرے؟ پتے کی بات ہے، ذرا دل کی تختی پہ لکھنا۔ اب یہاں اس خیمے کی سیکورٹی کون کرے؟ سارے صحابہ نے مشورہ کیا اور ایک دوسرے کو، جی کون سیکورٹی کرے گا؟ یہاں میدان میں اترنا بھی بڑی بات ہے، جنگ لڑنا بھی بڑی بات ہے، شہادت کے مرتبے پہ فیض ہو جانا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑا عہدہ اس کا ہوگا جو اس خیمے کی سیکورٹی کرے گا، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ یقیناً میرا ایمان تو اس وقت 100% سے بھی اگر کوئی اوپر کا پرسنٹ ہے تو وہاں ہے، کیونکہ میں نقش بندی ہوں، اور اس خیمے کی سیکورٹی میرا امام صدیق اکبر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس خیمے کی سیکورٹی کون کرے گا؟ صدیق اکبر۔ صدیق اکبر نے کہا میں ہوں یہاں، جہاں میرا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ یہاں آرام کریں گے، کیونکہ غار میں بھی میں نے سیکورٹی کی تھی، آج خیمے میں بھی میں ہی سیکورٹی کروں گا۔ لوگ پتہ نہیں صدیق اکبر کو کیا سمجھتے ہیں اور کیا کیا ذہن رکھتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں۔ یاد رکھنا، جس کے اندر اسلام کی ذرا برابر بھی
ایمان کی ردی ہے، اس کا صدیق اکبر کے اوپر ذرا برابر بھی کوئی دوسرا خیال نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام نام ہی صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور بڑھ چڑھ کے لگائیں یہ نعرہ۔ میں یہاں اگرچہ وہ بات نہیں ہے لیکن مجھے رہا نہیں جاتا، صدیق کی محبت اس وقت جوش میں ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں لگائیں یہ نعرہ، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ لاؤ بھائی لاؤ، جنہیں بخشیاں تے دوسرے نعرے لائے نے آج یہ نعرہ لاؤ، جنہیں گلی محلے دوسرے نعرے لائے نے آج یہ نعرہ لاؤ، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ ایسے سوچیں تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری، شان صداقت۔ صدیق اکبر کوئی معمولی ذات ہے؟ خیمہ لگ گیا، حضور جلوہ گر ہو گئے، سیکورٹی پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں، اور یہ کائنات کا کہتے ہیں نا کچھ علاقے حساس ہوتے ہیں، کچھ حساس ترین ہوتے ہیں، اور یہ جو جگہ ہے یہ پوری کائنات عالم میں حساس مقام ہے۔ جن کو سمجھ آئیے وہ کہیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس وقت پوری کائنات عالم میں حساس مقام وہاں وہ ہے جس خیمہ میں محمد مصطفیٰ موجود ہے، اور اس کی سیکورٹی معمولی بات نہیں ہے، وہاں وفادار ہی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، اور وفا کی صف کا امام وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر سیکورٹی پہ معمور ہو گئے، محبوب جلوہ گر ہوئے، سارے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، فرمایا دیکھ لیا، مجھے پتا چلا کہ 1000 کی تعداد ہے ادھر، بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس، بڑی تلواریں ہیں، بڑے جنگجو ہیں، اور تمہاری تعداد 313 ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ حضور فرما رہے، ایک مرتبہ پوچھا کیا خیال ہے تمہارا؟ حضرت صدیق اکبر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ جب آگئے سو آگئے، واہ۔ اب خیال کیا؟ پھر پوچھا، حضرت عمر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ جب آگئے تو پھر کشتیاں جلا کے آئے۔ بیٹا شیشوں کو کیوں چھیڑتے ہو دروازوں کو؟ چوچے نہ بٹھایا کریں دروازے کے پاس۔ اچھا جب آگئے تو پھر خیال کیا، بس آپ اشارہ کریں اور دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ سے سنیں، اور آج یقیناً اس کی برکت سے بوڑھے بھی جوان ہو کے جائیں گے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ، اور میں نے کبھی اس طرح کی ٹھوسی ٹھوسی باتیں ہی نہیں کی ہیں جس سے جوان بھی بوڑھے ہو جائیں۔ اللہ۔ سمجھ آئیے؟ یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ایک اور صحابی اٹھے جن کا نام مقداد بن اسود ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، واہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مشورہ پوچھ رہے ہیں، چلیں پوچھا ہے تو پھر سن لیں، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا تم جاؤ اور تمہارا رب لڑے، اللہ اکبر۔ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ لڑنے کی باری آئے گی تو تو لڑے گا، تیرا رب لڑے گا، ہم پیچھے بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اشارہ تو کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور اٹھے حضرت سعد، سبحان اللہ، انہوں نے کمال کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اشارے کی دیر ہے، ہم گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے، اشارہ کریں۔ اللہ، میرے محبوب نے جب یہ مشورہ سنا، صحابہ کے جذبات دیکھے، چہرہ کھل اٹھا، لیکن پھر ظاہری اسباب دیکھے تو سر سجدے میں رکھا۔ اس کا مقصد ہے کہ مسلمان کو دونوں چیزوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، ظاہری اسباب پہ بھی اور اللہ کی توکل پہ بھی، یعنی دعا بھی دوا بھی۔ بعض لوگ ایک چیز پہ اڑ جاتے ہیں، ہر بات پہ دعا کریں جی، دعا کریں جی، بھائی کوئی دوا بھی کرو نا نال نال۔ واہ۔ اور بعض لوگ صرف دوا پہ اڑے رہتے ہیں، دعا کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے۔ محبوب نے صحابہ کا جذبہ بھی دیکھا لیکن ظاہری اسباب بھی دیکھے۔ تعداد ادھر بڑی زیادہ ہے، بڑے طاقتور لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں ابو جہل بھی آیا ہے، ابو سفیان بھی آ رہا ہے، اور بلال حبشی پر ظلم کرنے والا امیہ بن خلف بھی آیا ہوا ہے۔
بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یہاں، اللہ کے حبیب نے سجدے میں سر رکھا۔ یہاں ایک بات اور تھوڑی سی سمجھا دوں، غصہ نہ کیجئے گا، جب مشکل آئے تو سر سجدے میں رکھتے ہیں یا پابندیاں لگاتے ہیں؟ اللہ جی جی، جب مشکل آئے تو مسجدوں کے اور عبادت گاہوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں یا عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ عبادت کرنا شروع کر دیں۔ عجیب پالیسیاں نکلی ہیں، اللہ اکبر۔ عجیب سوچ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام کی اس تاریخ کو پڑھا ہو کے پتہ چلے نا، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا اور ہے، ذات مصطفیٰ کی ریاست کو پڑھنا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے۔ غصہ نہ کرنا، میں کسی پہ طنز نہیں کرتا، لیکن جو چیز میرے علم میں ہے اور وہ حق و صداقت ہے، میں اسے بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ میری مجبوری ہے، صاحب ذرا ہر کسی کی اپنی مجبوری ہوتی، ان کی بھی مجبوریاں ہیں اور ہماری بھی مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی تو مجبوری ہے نا جی، واہ کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اس کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کندھے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک، پولیس والے کہتے ہیں نہیں مجبوری ہے ہماری، ہمیں بھی پکڑنے آتے تھے، کہتے قاری صاحب ناراض نہ ہونا، ساری مجبوری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہم کب ناراض ہوئے آپ پہ، ٹھیک ہے؟ اور ان کی مجبوریاں تو ہماری بھی مجبوریاں ہیں۔ انہوں نے اگر کسی کا نعرہ لگایا ہے تو ہم نے بھی کسی کا کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی کوئی سرکار ہے تو ہماری بھی سرکار ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال سر سجدے میں مصطفیٰ کریم نے رکھا، اللہ اکبر۔ اور اس سجدے میں جو انداز اپنا آیا نا، وقت بڑی جلدی جا رہا ہے لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے، یقین مانیے ایمان ایک دفعہ 100% سے اوپر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مختصر کرتا ہوں، پھر آگے چل کے انشاءاللہ کریں گے۔ سر سجدے میں رکھا اور اس سجدے میں محبوب نے عجیب تسبیح پڑھی۔ پوری سرکار کی زندگی میں سرکار نے جب بھی بات کی خدا سے تو نیاز سے کی ہے۔ کس سے؟ نیاز، عاجزی سے۔ آج ایک تاریخ اسلام کے اندر محبوب کی پوری زندگی کا یہ ایک سجدہ ہے جب ناز سے بات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تاریخ اسلام پڑھے، ساری زندگی عاجزی، یا اللہ بخش دے، میری امت کو بخش دے، یہ گناہگار امت ہے، یہ ہے، بخش دے امت میرے حوالے کر، افلا اکون عبدا شکورا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ عاجزی ہی عاجزی ہے پوری زندگی میں، لیکن جب اسلام پہ کڑا وقت آیا ہے، آج ناز سے بات کی ہے محبوب، اور کہا سنیے، یہ لفظ کوئی اور نہیں کہہ سکتا بے شک، اور نہ قیامت تک کوئی کہے گا۔ جتنا بڑا ناز والا ہو، جتنا بڑا کوئی ولی غوث قطب ابدال آ جائے، کوئی یہ بات نہیں کر سکتا۔ محبوب نے کہا اللہ یہ جو یہاں آئے ہیں بس یہی اسلام کا سرمایہ ہے، بچ گئے تو اسلام بچا، یہ گئے تو اسلام گیا۔ سبحان اللہ، واہ، آج کوئی کہہ سکتا ہے اسلام میرے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے اسلام کو سہارا دیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے بغیر اسلام کا کام نہیں ہو سکتا؟ بڑے بڑے مفتی، عالم، قاری، بڑے بڑے غازی آئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اسلام اسی طرح آج بھی اپنی پاور پہ کھڑا ہوا ہے۔ بے شک، اسلام کسی کی پاور کا محتاج نہیں ہے، بے شک، اسلام کسی کی طاقت کا محتاج نہیں ہے، بے شک۔ لیکن صحابہ کی عظمت کو سلام۔ اور جب بھی بات کریں صحابہ کی ذات کے بارے میں تو سوچ کے بولنا، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اسلام ہے، اسلام۔ سبحان اللہ۔ اور کون آئے ہوئے ہیں یہاں؟ صحابہ، صدیق اکبر، واہ، فاروق اعظم، حق، عثمان، ٹھیک ہے؟ ذرا اپنے ذہنوں کو صاف کریں یار، کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ اور جاہلوں کے پیچھے لگ کر صدیق اکبر کے بارے میں عجیب سی سوچ، فاروق اعظم کے بارے میں عجیب سی سوچ۔ یاد رکھنا اب جدید دور ہے، اب علم کی دنیا ہے، جہالت کی وہ باتیں چھوڑو۔ اب کوئی بولنے والا بولے تو پرکھو، لکھنے والا لکھے تو پرکھو۔ اور میں کہتا ہوں اگر کسی نے لکھا تو غلط، بولا تو غلط، پڑھا تو غلط، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، صدیق غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، دنیا کے عالم، مفتی، ذاکر غلط ہو سکتے ہیں لیکن فاروق اعظم غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری، شان صداقت، زندہ باد، کیسا لگا؟ سبحان اللہ، جی
ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ان کو تیرا کہنا اپنی جگہ رہا. یہ دیکھ ذرا، یہاں ان کو بٹھا کے مصطفیٰ نے رب سے کہا تھا اے اللہ ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، اگر آج یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس کا مقصد ہے آج عبادت. میں پھر کہہ دوں ذرا، ایمان کے ذوق میں آج اگر اذان بھی ہے تو صدیق کا صدقہ، سبحان اللہ. بے شک. نماز ہے تو صدیق کا صدقہ، بے شک. یہ سجدے صدیق کا صدقہ، بے شک. یہ تسبیحات صدیق کا صدقہ. بے شک. آج اگر رونقیں آپ کو نظر آتی ہیں، روزے، تراویح، قیام، مسجد، جو کچھ بھی ہے، یہ صدیق و عمر، طلحہ و زبیر، بلال، سلمان، ان صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے جنہوں نے سب سے پہلا مارکا لڑ کے اسلام بچایا تھا. سبحان اللہ. آج ساری رونقیں اور قیامت تک اسلام رہے گا تو جنگ بدر کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. بڑی پر لطف گفتگو ہے صحابہ کے جذبے کی آگے، لیکن میں اسی پہ اختتام کر رہا ہوں. انشاءاللہ وقت ملا تو 17 رمضان کو انشاءاللہ پھر ان کو سلام پیش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ خاص دن ہوگا. اور آپ فجر کی نماز کے ٹائم ضرور تشریف لایا کریں، ٹھیک ہے؟ اس وقت درس قرآن ہوتا ہے، وقت تو تھوڑا سا ہوتا ہے، اور عصر کے بعد بھی درس ہوتا ہے. جو لوگ سنتے ہیں بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ الحمدللہ. سبحان اللہ. عصر کے بعد کون سا درس ہوتا ہے؟ اچھا 2-3 بندے آتے ہیں جنہیں بول رہے ہیں. درس عقائد. عصر کے بعد کون سا درس ہوتا ہے؟ درس عقائد و مسائل. درس عقائد. عقیدہ. عقائد و مسائل، عقیدہ بنیادی بات ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور فجر کو کون سا درس ہوتا ہے؟ درس قرآن. درس قرآن. آپ تشریف لایا کریں.